السلام علیکم ناظرین۔ آج میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو میرے خیال میں ہر پاکستانی کو سننی اور سمجھنی چاہیے۔ یہ کوئی عام سیاسی تجزیہ نہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو سالوں پہلے ڈاکٹر اسرار احمد نے کہے تھے۔ اس وقت شاید بہت سے لوگوں نے ان باتوں کو مبالغہ آرائی سمجھا ہو، لیکن آج حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ پیشن گوئی آہستہ آہستہ سچائی کا روپ دھار رہی ہے۔ لکھ کے رکھ لو، ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے، لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت کی، ہندوستان کی، جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتے ہیں، اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل، حال میں نہیں، کچھ نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے گا، اور یہ حملہ اس وقت ہوگا جب بھارت کو محسوس ہوگا کہ پاکستان اور چین کا اتحاد اس کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ یہ کوئی افواہ یا سوشل میڈیا کی کہانی نہیں، بلکہ وہ شخص یہ بات کر رہا ہے جس نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے تناظر میں دنیا کے حالات کو پڑھنے اور سمجھانے میں گزاری۔ We have been cut to size، اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے۔ اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں، وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس پیشن گوئی کے پس منظر میں جس چیز کی نشاندہی کی تھی وہ یہ تھی، پاکستان اور چین کا بڑھتا ہوا تعاون، بھارت کی اس کے مقابلے میں بڑھتی ہوئی بے چینی، اور عالمی طاقتوں کا جنوبی ایشیا میں توازن بدلنے کا کھیل۔ یہ باتیں اس وقت کہی گئیں جب پرویز مشرف چین کا دورہ کر رہا تھا۔ بظاہر یہ دورہ ایک روایتی سرکاری مصروفیت لگتا تھا، لیکن بعد میں مشرف صاحب نے اشارہ دیا کہ یہ دورہ بیلنس بنانے کے لیے تھا، یعنی اگر بھارت امریکہ کے ساتھ صف بندی کر رہا ہے تو پاکستان کو چین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے، اب آپ شکنجے میں ہیں۔ وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے، کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون ہز ماسٹر وائس ہے، وہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے۔ بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کر دی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی شروع کر سے۔ آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں۔ یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے۔ اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا، یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر بھارت کو ذرا سا بھی یہ محسوس ہوا کہ چین اور پاکستان کا اتحاد اس کے خلاف مضبوط ہو رہا ہے تو بھارت ایک بڑا فوجی قدم اٹھا سکتا ہے، یعنی ایک ایسا حملہ جو پاکستان کو کمزور کر سکے یا کم از کم دباؤ میں لا سکے۔ ان کے مطابق بھارت یہ قدم اکیلا نہیں بلکہ افغانستان کی سرحد سے بھی دباؤ ڈالنے کی پوزیشن بنا سکتا ہے، یعنی ایک وقت میں 2 محاذوں پر پاکستان کو گھیرنے کی کوشش۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس پیشن گوئی میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ افغانستان جو کبھی پاکستان کا قریبی دوست تھا، وہ مستقبل میں ممکنہ طور پر پاکستان کے لیے ایک نئی آزمائش بن سکتا ہے۔ یہ بات آج کے تناظر میں اور بھی معنی خیز ہو جاتی ہے کیونکہ افغانستان کا سیاسی منظرنامہ بار بار بدل رہا ہے اور سرحدی کشیدگیاں بڑھ چکی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ تاریخ صرف ماضی نہیں بتاتی بلکہ مستقبل کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ انہوں نے بارہا یاد دلایا کہ ہندوستان کی 400 سالہ تاریخ میں وہ کبھی لمبے عرصے تک
सियासी इत्तेहाद को बर्दाश्त नहीं करता जो उसके लिए ख़तरा बने, और यही वजह है कि वो मुमकिन तौर पर ऐसा कोई कदम उठा सकता है जो ख़ित्ते के तवाज़ुन को हिला दे। जब मैंने डॉक्टर इसरार अहमद के ये अल्फाज सुने, लिख के रख लो भारत पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला करेगा, तो एक लम्हे के लिए जिस्म में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ़ अल्फाज नहीं हैं, ये एक इंतबाह है, एक चिंगारी है जो मुस्तकबिल के बड़े तूफ़ान का इशारा दे सकती है। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, सरहदी कशीदगियाँ, आलमी ब्लॉक्स में नई सफ़बंदियाँ और मीडिया पर बढ़ती हुई प्रोपगंडा जंग, तो महसूस होता है कि हालात इसी सिमत में बह रहे हैं जिसकी तरफ डॉक्टर इसरार ने इशारा किया था। लेकिन नाजरीन, एक बात ज़हन में रखें, डॉक्टर इसरार अहमद ने हमेशा खौफ नहीं बल्कि बेदारी का पैगाम दिया। उनका मकसद ये नहीं था कि लोग मायूस हों, बल्कि वो चाहते थे कि हम सियासी, अस्करी और दीनी एतबार से तैयार हों। हमें यह समझना होगा कि दुश्मन की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि हमारे अंदर की बेइत्तेफाकी में है, और अगर हम मुत्तहिद रहें, अगर हम अपनी रियासती पॉलिसी मजबूत रखें, तो कोई दुश्मन हमें आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई वो वक्त करीब आ चुका है जिसकी तरफ डॉक्टर इसरार अहमद ने इशारा किया था, या हालात अभी पलट सकते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमें वो बसीरत दे जो हमें मुस्तकबिल के तूफ़ानों से बचा सके। जज़ाकल्लाह।